الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر ناظرین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کی ذات اور ان کی دعوت اور ان کا مشن برحق اور ان کی تربیت میں رہ کر جن لوگوں نے ماضی کی گمراہیوں کو چھوڑ کر اپنے لیے اور اپنے مستقبل کو نور ایمان سے آراستہ کیا، اس قوم اور اس جماعت کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن میں ہر ایک کا جنتی ہونا یقینی ہے اور ان کے لیے دل میں جنتی ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی توقیر اور تعظیم اسلام کی ایک بنیادی شان اور پہچان ہے۔ انہی مقدس ہستیوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک مقدس شخصیت، ان کے شاگرد بھی اور ان کے داماد بھی اور ان کے خاندان کے چشم و چراغ بھی، میری مراد خلیفہ رابع، امیر المؤمنین، شیر حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس۔ زندگی کے جس دوڑ دھوپ اور جس پڑاؤ میں رہ کر انہوں نے مختلف حالات اور مختلف واقعات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک نظام تکوین ہے۔ جس چیز کی کوئی ابتدا ہوتی ہے اس چیز کی لازماً کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، اور جاندار چیز کی جو انتہا ہے اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اس موت کے پیش نظر ہمارا نظریہ اور قانون یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو موت واقع ہوئی ہے وہ کوئی طبعی موت نہیں، بلکہ ان کی جو موت واقع ہوئی ہے وہ عظمتوں اور احترام بری موت، جس کو ہم شہادت کی موت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبیلہ مراد کا ایک شخص آ کے اطلاع کرتا ہے کہ حضرت، آپ کے قتل کا ایک منصوبہ جاری ہے، آپ کو قتل کیا جائے گا، لہٰذا آپ اپنی حفاظت کے لیے تدابیر کا انتظام کریں۔ جس کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقدیر کا معاملہ غالب ہو کے رہے گا کہ میری موت جو ہوگی وہ شہادت کی ہی موت ہوگی۔ یہ حدیث مسند حمیدی کے اندر بھی موجود ہے اور الاصابہ کے اندر موجود ہے۔ اس کا سبب کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو موت ہوئی وہ شہادت کی وجہ سے کیوں ہوئی؟ جنگ نہروان جو خارجیوں کے ساتھ لڑا گیا 38 سن ہجری کے اندر، انہی خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اندر سے بغاوت چلائی، اور وہ اس ڈر پہ تھے کسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو موت اور علیہ باللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ انہی کی شرارت تھی اور انہی کی بغاوت تھی کہ خارجیوں کے 3 افراد تھے جنہوں نے اپنے بڑوں اور سرکردہ لوگوں سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ لیا کہ مسلمانوں کے 3 نمائندے ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں قتل کیا جائے۔ ان میں ایک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری شخصیت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں یہ بھی مشاورت ہوئی کہ 17 رمضان کو نماز فجر کے وقت ان کو شہید کیا جائے۔ یہ تاریخی روایت البدایہ والنہایہ، اسی طریقے سے مجموع الزوائد اور طبقات کے اندر یہ روایات اسانید کے ساتھ موجود ہے۔ تو ان 3 اشخاص کو شہید کرنے کے لیے 3 افراد نے ذمہ داری لی۔ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے عبد الرحمن بن ملجم مرادی کوفہ نے مشورہ کیا کہ میں حضرت علی کو شہید کروں گا، اور حضرت امیر معاویہ کو برق بن عبداللہ کہ میں شام میں جا کر ان کو شہید کروں گا۔
اور اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ عمرو بن بکر نے کہ ہم اس طریقے سے جا کر ان 3 لوگوں کو شہید کریں گے. جب یہ 3 لوگ شہید ہو جائیں گے پھر مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں لینا بڑا ہی آسان ہوگا. اپنے اس مشورے پر تدبیر کے اعتبار سے عمل کرتے ہوئے نماز فجر کے وقت ان 3 لوگوں نے ان 3 مقدس شخصیات پر حملہ بول دیا. لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر سے پہلے ہی لوگوں کو نماز کے لیے اطلاع کیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن ملجم نے راستے میں حضرت علی کے سر مبارک پر حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے وہی واقعہ ان کی شہادت کا ایک سبب ثابت ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز فجر میں اس برق بن عبداللہ نے حملہ کیا تو تلوار کا اگلا حصہ ان کے ران پہ لگا، جس کے بعد اس کو پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے بچ جاتے ہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ میں کسی بیماری کی وجہ سے جماعت نہیں کروا پائے، ان کی جگہ کوئی دوسرے ساتھی تھے، لیکن عمرو بن بکر نے ان کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ کر شہید کیا، جس کے پاداش میں وہ ساتھی شہید ہو جاتے ہیں. لیکن ان تینوں قاتلین کو پکڑا جاتا ہے. ان کی پوچھ تاچھ ہونے کے بعد پتہ چلا، خارجیوں نے بڑی مشاورت کے ساتھ یہ پروگرام کیا، ہم نے مسلمانوں کے ان نمائندوں کو کسی بھی صورت میں شہید کرنا ہے، جس کا لازمی یہ نتیجہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان کو ان پر چونکہ حملہ ہو جاتا ہے، 3 رات اور دن کی حفاظت کے بعد 3 دنوں تک زندہ رہنے کے بعد 21 رمضان کی تاریخ ہے، جس تاریخ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک کی تاریخ میں اس دنیا سے شہادت اور کوش فرما جاتے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے. یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. جن لوگوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی طریقے سے شہادت تک پہنچانے کے لیے جس قسم کی ناجائز تدابیر کو اختیار کیا، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا سلسلہ عمل میں لایا گیا، ان کے غسل و کفن کا معاملہ سلسلے میں لایا گیا. یہ سب فرائض ان کے اولاد حضرات حسنین، حضرت حسن و حسین اور ساتھ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اجمعین نے سر انجام دی. اس کے بعد تدفین کا معاملہ ہوا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دفن کیا گیا، طبقات ابن سعد اور البدایہ والنہایہ کے صحیح اسانید کے پیش نظر ان کو کوفہ میں مسجد الجماعہ قریب الرحبہ میں ان کو دفن کیا گیا. اور الحمدللہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ اور مقبرہ وہیں پہ ہے. لیکن ایک بات چلائی گئی کہ حضرت کو نجف اشرف میں کہ وہاں پر ان کی تدفین کی گئی، جیسے روافض لوگوں کا یہ نظریہ ہے. تاریخ کے اعتبار سے اور روایات کے پیش نظر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک فرضی واقعہ ہے جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بوقت شہادت حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 63 سال ہوتی ہے اور خلافت کی مدت 4 سال 9 مہینے ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ جگمگاتا آفتاب ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں غروب ہو گیا، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں وہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے. ان کی عظمت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں موجود ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان اور اسلام ہے. ان سے کسی بھی قسم کی عداوت اور بغض اور نفرت اور کینہ رکھنا یہ نفاق اور بے دینی کی علامت ہے. لہٰذا ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، تمام صحابہ کرام قابل احترام شخصیات ہے، ان میں ہر ایک کی تعظیم کرنا یہ اسلام کی شان اور اسلام کی پہچان ہے. اللہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ رابع علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درجات، ان کے مقام اور مرتب کو بلند بالا فرمائے. لیکن اس واقع شہادت سے جہاں اور ساری باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سلسلہ چلایا جاتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہے کہ ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے والے ہیں، لیکن جب موت سامنے آئی، ان کی موت طے ہوئی، ان کی شہادت طے، وہ اپنی شہادت کو ٹال نہ سکے. پتہ چلا یہ جو مشکل کشا کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق مسائل اور اس کا تعلق علمی عنوانات کے ساتھ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
तकवीनी उमूर में बिल्कुल भी मुश्किल कुशा नहीं है। जो इस किस्म का अकीदा रखते हैं ये एक वाज़ेह कुफ्रिया और बेदीनी का अकीदा है। दूसरी बात ये बात चलाना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी कायनात को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, पूरी कायनात पर उनको कुदरत हासिल है, ये भी एक फरसुदा है और वाक़ शहादत ने इस अकीदे को गलत साबित किया। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़अतन दुनिया की वो शख्सियत होती जिनका पूरी कायनात पे इख्तियार और कंट्रोल होता तो ये कैसे मुमकिन एक कमज़ोर इंसान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत के मनसब पर फाइज कराने के लिए इस किस्म की तदबीर करने में कामयाब हो जाता। पता चला ये बाद के गढ़े हुए नज़रियात है। वाक़ई शहादत ने हमें बहुत सारे मसाइल को हल किया है। अल्लाह हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्जात को बुलंद बाला फरमाए और उनके जुमला वो भी अहबाब मुतअल्लिकीन मुंतसिबीन उनके भी दर्जात को बुलंद बाला फरमाए और हमारे निस्बत हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुस्तक़म और मज़बूत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।